بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر باطل اور حق میں فرق کرنے والی شخصیت خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی دین کی خدمات تاریخ اسلام میں ایک درخشندہ باب رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے یہ بات نکلی ہے، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور ایک ارشاد یہ بھی فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی زبان اور جس کے دل پر اللہ کریم نے حق اور سچ کو جاری کر دیا ہے، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی فاروق کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرأت مند اور غیرت مند قسم کے آدمی تھے۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر رائے دیتے تھے کر دیتا تھا، اور اللہ کریم اس رائے کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ بعض کتابوں میں یوں ہے کہ مقام ابراہیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل پڑھا کروں۔ تو ابھی پیغمبر کی ذات نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، تو اللہ کریم کا قرآن اتر گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم تھے جن کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور اسلامی مملکت کا حدود اربع کافی حد تک پھیلا۔ 22 لاکھ کے اوپر 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا پرچم بلند کیا۔ اسی طرح بیت المقدس کے فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسر و کسرا کو جو مغلوب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آنے والے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ کا بہت بڑا باب ہے، جس کو تمام اسلامی مملکت کے صاحب اقتدار لوگ اگر ان چیزوں کو اپنا لیں، اپنے ملکوں میں قانون عمر کو نافذ کر دیا جائے، تو یقیناً بد امنی کا اور فساد کا اور یہ جتنے بھی سیلاب ہمارے سر پر لٹکے ہوئے ہیں، یہ سیلاب سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا